یہ دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ انہوں نے 10 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کی والدہ کے التماس پر ان کو دنیا اور آخرت کی دعائے خیر سے مخصوص و مشرف فرمایا، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مبارک سے ان کی عمر اور مال اور اولاد میں بڑی برکت عطا فرمائی، اور 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی، اور 100 کی تعداد تک ان کی اولاد ہوئی، جن میں 73 بیٹے پوتے ہوئے اور باقی لڑکیاں، اور ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھلتا تھا۔ یہ دنیا کی برکتیں ہیں، اور آخرت کی برکتوں کے متعلق تو کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ کتاب جمع الجوامع میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ ابو الشیخ کتاب ثواب میں اور ابن عساکر نے تاریخ میں روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت انس حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا، تو نے دیکھا ہے کہ تیرے صاحب یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسے گھوڑے اور دیگر اسباب دولت و ثروت موجود تھا۔ حضرت انس نے فرمایا، اللہ کی قسم، یقیناً میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے کہیں بہتر چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے آدمی 3 طرح کے گھوڑے رکھتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور دشمنان دین کی گوشمالی کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے۔ ان گھوڑوں کے لت، پیشاب اور گوشت پوشت اور خون کو قیامت کے روز ترازو میں تولا جائے گا۔ دوسرے قسم کے وہ گھوڑے ہیں جن کو اپنی ضرورتوں کے لیے رکھا جاتا ہے اور بوقت ضرورت ان پر سوار ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ گھوڑے ہیں جن کو نمود و نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ فلاں کے پاس اتنے گھوڑے ہیں۔ جو شخص اس نیت سے گھوڑا رکھتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے حجاج، تیرے گھوڑے اسی قبیل کے ہیں۔ اس بات کے سننے سے حجاج نہایت ناراض ہوا اور کہا، اے انس، اگر تو نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی اور امیر المومنین عبد الملک بن مردان کا خط تمہاری سفارش میں نہ آیا ہوتا کہ اس میں تمہارے حالات کی رعایت کے بارے میں لکھا ہے، تو تمہارے ساتھ وہ کرتا جو چاہتا۔ حضرت انس نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، تو ہرگز میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا اور میری جانب بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بلا شبہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات کو سن رکھا ہے۔ میں ہمیشہ ان کلمات کی پناہ میں ہوں، اور ان کلمات کے طفیل میں کسی بادشاہ کے غلبہ سے اور کسی شیطان کی برائی سے نہیں ڈرتا۔ حجاج اس کلام پرہیبت سے بہت خوفزدہ ہوا اور ایک ساتھ کے بعد سر اٹھا کر کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے سکھا دے۔ حضرت انس نے فرمایا، اللہ کی قسم، وہ کلمات میں تجھے ہرگز نہیں سکھاؤں گا، کیونکہ تو اس کا اہل نہیں۔ جب حضرت انس کی رحلت کا وقت آیا تو آپ کے خادم حضرت عبان نے آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر فریاد کی۔ حضرت انس نے فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ عرض کی، وہ کلمات جن کو حجاج آپ سے سیکھنا چاہتا تھا اور آپ نے اس کو نہیں بتائے۔ فرمایا، ہاں، میں تجھ کو وہ کلمات سکھا دوں گا، تو ان کا اہل ہے۔ اور فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس حالت میں کہ مجھ سے خوش تھے۔ اے عوان، تو نے میری 10 سال خدمت کی ہے، اور میں اب دنیا سے کوچ کر رہا ہوں اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ پڑھ تو بھی صبح و شام ان کلمات کو۔ اللہ تعالیٰ تجھ کو ہر آفت سے حفاظت میں رکھے۔